بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ کفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ بزرگان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل اور اس کا احسان ہے کہ اس رب کریم نے ہمیں پھر سے رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرمایا ہے۔ جتنی عبادتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کو عطا کی ہے، ہر عبادت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اور بندے کے درمیان میں عبدیت اور معبود ہونے کا اور پھر اسی طرح محبت اور اپنے بندے ہونے کا اظہار اس میں نظر آتا ہے۔ جیسے نماز ہے، نماز کے اندر اگر آپ دیکھیں گے تو نماز جب آدمی پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی میں اپنے آپ کو سر جھکا کر اور یہ اس بات کا اظہار کرتا ہے کہ میں غلام ہوں، میں بندہ ہوں اللہ کا، جیسے وہ کہنے کو، جیسے اس نے کرنے اور جھکنے کا حکم دیا میں اس کے لیے تابعداری کر رہا ہوں۔ اسی طرح زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ کا فریضہ جب پورا کرتا ہے تو یہ بات کا ثبوت پیش کرتا ہے بندہ کہ میرے اللہ نے یہ حکم دیا، میری ملکیت میں کچھ نہیں ہے، اگر وہ مال دے کر بھی مجھ سے کہے کہ میرے راہ میں خرچ کرو اور زکوٰۃ ادا کرو تو میں اس کو ادا کر رہا ہوں۔ ایسے ہی حج ہے، حج کے اندر بندہ اپنے معبود کے سامنے اس بات کا اظہار کرتا ہے کہ مجھے عاشقانہ محبت ہے، اپنا ڈریس تبدیل کر دیتا ہے اور اپنی تمام چیزیں تبدیل کر کے ایک عاشقانہ چال کے ساتھ حج کی ادائیگی کرتا ہے۔ اسی طرح روزہ ہے، روزہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرض کیا ہے بندے کے اوپر، تو بندہ گویا اس کو ادا کر کے اس بات کا اظہار کرتا ہے کہ جیسے جب اللہ نے مجھے کھانے کا حکم دیا تو میں کھاؤں گا، اور جب مجھے اللہ نے روک دیا کھانے پینے سے تو میں رک جاؤں گا۔ یہ بندہ روزے کے اندر پیش کرتا ہے کہ اللہ نے کھانے کا حکم دیا تھا تو میں کھا رہا تھا، اور جب دن میں مجھے رکنے کا حکم دیا اور روزہ رکھنے کا حکم کیا تو میں روزہ رکھ رہا ہوں۔ تو بہرحال روزہ ایک عظیم عبادت بھی ہے اور اس کے اندر بندگی کا کامل اظہار بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کے روزے ہم پر فرض کیے اور ہم روزے رکھ رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ گرما کی شدت کے اندر جب کہ آدمی کا دھوپ کی تمازت میں شدت میں چلنا دو بھر ہو جاتا ہے اور آدمی پیاس کی وجہ سے پریشان ہو جاتا ہے، لیکن یہ اللہ کا فضل ہے، اس کا کرم ہے، اس کی عنایت ہے کہ ہم کمزور بندوں پر اللہ نے فضل فرمایا، اس کی مدد ہے، تبھی تو ہم یہ روزہ رکھ رہے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے سب کچھ ہوتا ہے، جب تک اللہ کی توفیق نہیں ہوتی ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ اللہ نے ہمیں توفیق عطا فرمائی روزہ رکھنے کی اور رمضان المبارک میں عبادتوں کے کرنے کا ذوق و شوق نصیب فرمایا ہے۔ کاش ہر مومن بندہ، ہر مسلمان اور مرد عورت رمضان المبارک کی صحیح قدردانی کر لیتے اور اپنی زندگیوں کے اندر ایک انقلاب پیدا کرتے، چونکہ روزہ تقوی پیدا کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں روزے کے ذریعے بندے کے اندر تقوی پیدا ہو جائے، طہارت اور پاکیزگی پیدا ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو اپنے سے قریب کرنا چاہتے ہیں، اسی لیے روزہ رکھ کر آدمی اللہ سے قریب ہوتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبت میں گویا سرشار ہو کر اپنی زندگی کو پیش کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ اے اللہ آپ نے حکم دیا ہے میں رکھ رہا ہوں۔ یہ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزہ ہم سے رکھوا کر اپنے سے قریب کرنے کا ایک ذریعہ بنایا ہے، اس لیے اس کی قدر کی ضرورت ہے۔ روزہ رکھنا یہ ہمارے لیے ضروری ہے، لازمی ہے۔ جو مسلمان روزہ رکھ رہے ہیں
پوری سعادتیں انہیں مل رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عنایتیں حاصل ہو رہی ہے، اللہ کا فضل شامل حال ہو رہا ہے۔ بہرحال میں اس وقت روزے کے سلسلے سے دو باتیں سامنے رکھنے کی کوشش کرنے جا رہا ہوں۔ ایک تو روزہ آدمی جو شروع کرتا ہے وہ سحری کے ساتھ میں شروع کرتا ہے۔ سحری کیا ہے؟ یہ سحری ایک بابرکت عمل ہے، ایک فضیلت ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سحری کرنے کے سلسلے میں فرمایا تسحروا، سحری کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ سحری میں برکت ہے۔ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ سب فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سحری کھانے میں برکت ہے۔ اس لیے سحری کے لیے جب ہم اٹھتے ہیں تو صبح کا وقت ہوتا ہے، اور ایسا وقت ہوتا ہے جس وقت کے سلسلے میں خود اللہ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا ہے وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، سحر کے وقت مغفرت طلب کرتے ہیں۔ بہرحال سحری ہے کیا؟ یہ سحری سنت ہے، نبی کا عمل ہے۔ جب نبی کا عمل ہے تو مسنون ہوا، اور نبی کے عمل پر ثواب ملتا ہے۔ سحری کھانا آدمی کے لیے ایک طرف ثواب کی چیز ہے، ایک طرف آدمی میں قوت پیدا ہوتی ہے کہ دن بھر آدمی روزہ رکھنے کی طاقت اس کے ذریعے سے پیدا ہوتی ہے۔ سحری کے لیے جب آدمی اٹھتا ہے تو اس کے ذریعے سے آدمی کے دل کے اندر یہ ارادہ ہوتا ہے کہ میں اللہ کے لیے روزہ رکھنے جا رہا ہوں، نیت اس کی وہیں سے شروع ہو جاتی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ سحری کھانے والوں کے اوپر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں یہ بھی ارشاد فرمایا ہے سحری کیا کرو، اس لیے کہ اللہ اور اس کے فرشتے رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں سحری ہم بندہ اپنے لیے کر رہا ہے، لیکن اللہ اور اس کے فرشتے رحمت کی دعائیں کر رہے ہیں۔ کیا بات ہے؟ اس کے اندر بہت بڑی حکمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ اب ان لوگوں کو سوچنے کی ضرورت ہے جو سحری نہیں کرتے ہیں، یا راتوں کے اندر رات میں 12-1 بجے کھا کر سو جاتے ہیں، یا انہیں نیند عزیز ہوتی ہے، یا نیند کے چکر میں بیدار نہیں ہو سکتے اور یہ کہتے ہیں کہ ہمیں نیند آ رہی ہے۔ بعض تو ایسے بھی ہوتے ہیں جب سحری کا وقت آتا ہے تو ماں اٹھا رہی ہوتی ہے، بیوی اٹھا رہی ہوتی ہے، بہن اٹھا رہی ہوتی ہے، لیکن اپنی نیند کی آغوش میں رہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں بن سحری کا روزہ رکھ لوں گا۔ حالانکہ بن سحری کا روزہ رکھنا کمال نہیں ہے۔ سحری کے سلسلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ اگر ایک گھونٹ پانی ہو تب بھی سحری کر لیا کرو۔ مطلب سحری میں برکت ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس میں رحمت ہے، تو ایک گھونٹ ہی صحیح نبی کی سنت سمجھ کر، نبی کا عمل سمجھ کر اگر ہم سحری کریں گے تو اس کے ذریعے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل ہوگا۔ لیکن وہ طبقہ جو اپنی نیند کو عزیز سمجھتا ہے، یا وہ لوگ بیچارے جو رات بھر ادھر ادھر جاگتے رہتے ہیں، گھومتے پھرتے رہتے ہیں، اور یہاں سے وہاں، اس ہوٹل سے اس ہوٹل، اور رات کا وہ حصہ جو رمضان مبارک میں بڑی قدردانی کا ہوتا ہے اس کو ضائع کرتے ہیں، عین جب سحر کا وقت ہوتا ہے تو گھر آ کر سو جاتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں سحری کھانا ہی نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے یہ حدیث کہہ رہی ہے کہ تسحروا، سحری کرو۔ نبی نے حکم دیا ہے، گویا نبی نے سحری کرنے کے سلسلے میں اس کے فوائد بیان فرمائے ہیں، اس کی فضیلتیں بیان فرمائی ہیں، اس کو برکت قرار دیا ہے۔ لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ رمضان کے اس موقع پر ایک طبقہ جو نظر آتا ہے ہمارے نوجوان بھائیوں کا، بعض ایسے ہیں جو رمضان المبارک میں راتوں میں اپنی تمام صلاحیتوں کو اور اپنی تمام اوقات کو ضائع کرتے ہوئے اللہ کے اس رحمت والے عمل سے بھی دور ہو جاتے ہیں۔ کیوں ہوتے ہیں؟ وہ یہ سمجھ رہے ہیں رات بس رمضان میں جاگنے کی ہے، رات میں جو ہے ہم ادھر ادھر تماشے کریں۔ نہیں میرے دوستو، ایسی بات نہیں ہے۔ رمضان اس لیے آیا کہ ہم کچھ ثواب کمائیں، رمضان اس لیے آیا کہ اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھائیں، رمضان اس لیے آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نیکیوں کا ایک انبار ہمیں اس میں دینا چاہتے ہیں وہ ہم اپنے اعمال نامے میں وہ انبار جمع کریں۔ لیکن رات کا وہ حصہ جو کہیں عبادتوں کے لیے ہونا چاہیے، تراویحوں کے لیے ہونا چاہیے، تلاوت کے لیے ہونا چاہیے، قرآن پاک کی کثرت سے تلاوت کرنے کا موقع ہونا چاہیے،
یا پھر ہم رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ذکر و فکر کرنے والے ہوں، لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اس کو چھوڑ کر ہم اپنی لذتوں میں پڑ گئے ہیں، اپنی خواہشات میں پڑ گئے ہیں۔ میرے بھائیوں، کھانا تو ہمیشہ ہوتا ہے، رات و دن کھاتے ہیں، لیکن رمضان کا 1 مہینہ کم از کم ہم اس بات کو سوچیں کہ ہماری ضرورت رات میں پوری ہو گئی اور ہم آئے اور گھر میں آرام کر لیں اور سحری کو آسانی کے ساتھ اٹھ جائیں۔ اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو یقیناً ہمارے لیے اس محرومی کا موقع نہیں ملے گا جو سحری کے لیے برکت والی چیز ہے۔ لیکن بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ میں بن سحری کا روزہ رکھا ہوں، بعض ایسے کہتے ہیں میں بن سحری کا روزہ رکھا ہوں۔ بن سحری کا روزہ رکھنا کمال نہیں ہے، لیکن کمال یہ ہے کہ آدمی کچھ نہ کچھ سحری میں کھا لے، نبی کی سنت سمجھ کر، نبی کا عمل سمجھ کر، اس لیے کہ ہم کوئی کام کریں گے نبی کا عمل سمجھ کر، اس میں ہمیں ثواب اللہ نے رکھا ہے اور ہمیں اس میں ثواب عطا کیا گیا ہے۔ اس لیے ایک بات تو یہ ہے کہ سحری کھانا سنت ہے، برکت ہے، رحمت ہے اور نبی کا عمل ہے۔ اور اب جب سحری کو اٹھیں گے تو کرنا کیا ہے؟ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ سحری کو جب اٹھتا ہے آدمی تو وہ اللہ آسمان دنیا پر آتے ہیں۔ یہ وقت ایسا قیمتی وقت ہے، ایسا وقت ہے وہ کہ اللہ آسمان دنیا پر آ کر بندوں سے کہتے ہیں اے میرے بندو، ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا کہ میں اس کی مغفرت کروں؟ ہے کوئی مجھ سے معافی مانگنے والا کہ میں اسے معاف کروں؟ کیا ہمیں مغفرت کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا ہمیں معافی کی ضرورت نہیں ہے؟ اس لیے تو فرمایا وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ سورہ زاریات میں اللہ نے فرمایا ہے کہ سحر کا وقت ایسا پیارا وقت ہے، بہتر وقت ہے، اس وقت بندے اللہ سے مغفرت طلب کرتے ہیں۔ اس لیے جتنے نیک بندوں کی کیفیت ہے اور نیک بندوں کی زندگی کے احوال ہمیں ملتے ہیں کہ وہ راتوں میں سے پہر اٹھتے ہیں اور یہ وقت اٹھ کر اللہ سے گڑ گڑاتے ہیں، روتے ہیں اور اللہ سے مانگتے ہیں۔ ہم اگر 11 مہینے نہیں کر سکے یہ کام تو کم سے کم سحری کے بہانے سے اٹھ کر ہم 2-4 رکعت اللہ کے سامنے تہجد پڑھ کر، نفل نماز پڑھ کر، اتنا سنہری موقع ہے یہ کہ اس موقع سے فائدہ اٹھا کر اللہ سے مغفرت کی طلبگاری میں اپنا وقت گزاریں، اللہ سے معافی مانگیں۔ لیکن ہم کرتے ہی نہیں، اٹھاتے گھر میں اٹھتے ہیں، عین موقع پر اٹھتے ہیں جبکہ سحر کا وقت بالکل تھوڑا سا رہ جاتا ہے اور بس 2-4 لقمے کھا لیا اور خاموش ہو گئے۔ بعض تو ایسے ہیں کہ سوتے پڑے رہتے ہیں۔ اس لیے ایک فائدہ یہ ہے سحری میں، دوسرا ہمارا کہ ہم اس وقت اٹھیں گے تو تہجد پڑھیں گے۔ کیا ہے تہجد کے سلسلے میں تو اللہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا قرآن میں فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ آپ نفل نماز تہجد کی ادا کیجئے تاکہ آپ کو مقام محمود تک پہنچا دیا جائے۔ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ، قریب ہے کہ آپ مقام محمود آپ کو ملے۔ آپ جانتے ہیں مقام محمود ایک اونچا مقام ہے جو اللہ کے رسول ہی کو ملنے والا ہے، کسی نبی کو نہیں ملے گا، اونچا مقام ملے گا۔ اگر آدمی سحری کو اٹھے گا، تھوڑا وقت پہلے اٹھ کر 2-4 رکعتیں نماز پڑھے تو آدمی تہجد پڑھے گا، لیکن اللہ سے معافی مانگنے کی وجہ سے اللہ اس کو دنیا اور آخرت میں بلند مقام عطا کرے۔ اس آیت کے ذیل میں بعض مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ اگر تم دنیا اور آخرت میں اونچا مقام چاہتے ہو تو تہجد کا اہتمام کرو۔ تو رمضان کا پورا مہینہ سحری کو اٹھنے والوں کے لیے ایک فائدہ یہ ہے کہ تہجد ہو جائے گی آسانی سے۔ اسی طرح ہماری بہنیں ہیں، ہماری مائیں بہنیں ہیں ماشاءاللہ سے، اور روزے داروں کے لیے کھانے کا انتظام کرتی ہے اور بہت پہلے اٹھ کر پکاتی ہے۔ اگر وہ اس وقت یہ سوچ لیں کہ ہمارے گھر کے لوگوں کو میں انتظام کر رہی ہوں، ان کی خدمت کر رہی ہوں، تو خدمت کا بھی ثواب ہے۔ تھوڑا اور پہلے اٹھ کر 2-4 رکعت نفل نماز تہجد کی ادا کر لیں گے، اللہ سے مانگیں گے دامن پھیلا کر، تو وہ وقت ایسا ہے کہ اللہ دعائیں قبول کرتے ہیں۔ اللہ کے دربار میں دعائیں قبول ہوتی ہے، اپنے لیے، امت کے لیے اور بیچارے بے حال لوگوں کے لیے اگر دعائیں مانگیں گے تو انشاءاللہ وہ سحر کا وقت بہت پیارا وقت ہے کہ اس وقت 2-4 رکعت نفل کا ثواب اس کو مل جائے گا۔ اور کیا بعید ہے کہ اس سے فائدہ اٹھا کر زندگی بھر کے لیے اللہ تعالیٰ اس کو عادت بنا دے تہجد کی، ہو سکتا ہے، لیکن ہم اگر اس کی فکر کریں۔ اس لیے ایک فائدہ تو سحری میں اٹھنے کا، دوسرا فائدہ یہ ہے، ایک فائدہ تو نبی کی سنت ہے،
برکت ہے، رحمت ہے۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ سحر کو اٹھیں گے تو اللہ تعالیٰ سے تہجد پڑھ کر اللہ سے معافی مانگیں گے اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کریں گے۔ تیسرا فائدہ یہ ہے سحری میں اٹھنے کا کہ جب آدمی سحری کو اٹھے گا تو اس کو فجر کی نماز پڑھنے کا موقع ملے گا۔ جو آدمی سحری کو اٹھتا ہی نہیں اور رات میں 2 بجے 3 بجے کھا کے سو جا رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ میں سحری کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ایسے لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ فجر ضائع ہو جائے گی۔ سحری کے اٹھنے میں فائدہ یہ ہے کہ آدمی جب سحری کو اٹھے گا تو فجر کی نماز کا اہتمام ہو جائے گا، پھر جماعت سے نماز پڑھنے کا اہتمام ہوگا، فجر کی نماز کا پڑھنے کا الگ ثواب، پھر جماعت سے پڑھیں گا وہ، پھر اس کے ساتھ میں اس کے لیے اور ایک فائدہ یہ بھی ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اس کو نماز کے فریضے کا حکم دیا ہے وہ نماز کا فریضہ فجر کی نماز کا جماعت کے ساتھ ادا کریں۔ لیکن جو لوگ سحری کو نہیں اٹھتے ہیں تو ان کی نہ نماز ہوتی ہے نہ فجر ہوتی ہے، بلکہ بس سو جاتے ہیں۔ وہ کیوں سوتے ہیں؟ اس لیے کہ رات میں رمضان مبارک کے جاگ کر وقت ضائع کرتے ہیں۔ یہاں رک کر میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، رمضان کے مہینے میں آدمی کو بہت زیادہ باہر گھومنے پھرنا نہیں چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رمضان کی ایک ایک ساتھ، ایک ایک گھڑی، ایک ایک لمحہ، ایک ایک دن، ایک ایک رات اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی جو ہے برکتوں، رحمتوں، فضیلتوں کے لیے رکھا ہے۔ اور دنوں میں رمضان کے علاوہ بھی اللہ کے رسول نے فرمایا ہے رات میں زیادہ دنیاوی کام کے لیے جاگنا نہیں چاہیے، ادھر ادھر غپ شپ مارتے نہیں رہنا چاہیے، جلدی سو جانا چاہیے۔ اللہ کے نبی کا حکم ہے عشاء کی نماز کے بعد جلدی سو جاؤ۔ اب تو رمضان میں اگر سو جائیں گے تو کم سے کم تراویح کے اہتمام کے بعد سوئیں گے تو سحری کو اٹھیں گے، تہجد پڑھیں گے۔ لیکن بعض تو تراویح بھی نہیں پڑھتے رمضان کی راتوں میں، ادھر ادھر گھومتے پھرتے ہیں۔ میرے دوستو، کھانے پینے کا نہیں ہے یہ، رمضان کا مہینہ صرف عبادت کا ہے، اللہ کو راضی کرنے کا ہے۔ بعض لوگ ہم نے کھاتے پیتے رات بھر کو ایسا سمجھ لیا کہ بعض بیچارے برادران وطن کہنے لگے کہ مسلمانوں کے کھانے کا مہینہ کب آنے والا ہے۔ حالانکہ یہ کھانے کا مہینہ نہیں ہے، یہ عبادتوں کا مہینہ ہے، اللہ کو راضی کرنے کا مہینہ ہے۔ تو اس لیے جب آدمی رات بھر جاگیں گا تو پھر فجر کہاں سے ہوگی؟ اس لیے رات میں رمضان مبارک کے تراویح کے بعد چاہے آپ 1.25 پارہ پڑھ رہے ہو، 3 پارے پڑھ رہے ہو، 5 پارے پڑھ رہے ہو، یا آپ علم ترا سے پڑھ رہے ہو، لیکن جلدی سو جائیں گے تو فجر کی نماز سحری کرتے ہوئے فجر کی نماز بھی جماعت کے ساتھ ہوگی۔ تو سحری کا ایک فائدہ تو یہ ہے کہ آدمی جماعت کے ساتھ نماز فجر ادا کرے گا اور اللہ کے نیک بندوں میں اس کا شمار ہوگا۔ اللہ کے نیک بندے کیا ہوں گے؟ اس کے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے جو ہے نیک بندوں میں شمار ہو جائیں گا اور نیکی کا کام اس کے ذریعے سے ہوگا۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل کے ساتھ ساتھ ہمارا یہ بھی فائدہ ہے کہ امت کی بہتری بھی سحری کے عمل میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور بھی سحری کے سلسلے میں فائدہ ہے۔ کیا ہے؟ سحری جو ہے اللہ کے سحری کریں گا تو روزے کا شوق پیدا ہوگا، روزے کا شوق پیدا ہوگا۔ سحری کرنے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فائدہ یہ بھی بتایا، روزے کا شوق پیدا ہوگا۔ آدمی اٹھیں گے سحری، دیکھو آپ کتنے چھوٹے چھوٹے بچے بعض مرتبہ ساتھ میں اٹھ جاتے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں سحری کرنے کے بعد میں روزہ رکھوں گا، حالانکہ ان کی روزے کی عمر نہیں ہوتی ہے، تو شوق پیدا ہوتا ہے روزہ رکھنے کا۔ اور تیسرا یہ بھی ہے کہ آدمی جب سحری کھاتا ہے تو اور ایک فائدہ یہ ہے کہ آدمی کو طاقت ملتی ہے تو دوسری عبادتوں میں سستی اور کاہلی نہیں ہوتی۔ جیسے دن میں ہے نمازیں ہیں، ظہر ہے، عصر ہے، مغرب ہے، یہ نمازوں میں اگر آدمی سحری کو اٹھے گا اور سحری کھائے گا تو برکت کی برکت ہے، دن بھر دوسری عبادتوں میں مددگار ہوگا یہ عمل، طاقت ملے گی۔ اگر آدمی سحری نہیں کھائے گا اور بغیر سحری کے روزے رکھے گا تو اس میں طاقت بھی نہیں ملے گی، قوت بھی نہیں ملے گی۔ اس لیے یہ بھی اس کا فائدہ ہے کہ طاقت اور قوت ملتی ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول نے یہ بھی فرمایا سحری کرو تاکہ تمہیں دن میں اس سے قوت حاصل ہو۔ کتنا ہمارے لیے احسان فرمایا ہے شریعت نے کہ سحری ہم اپنے لیے کھا رہے ہیں، ثواب کا ثواب ہے، طاقت کی طاقت ہے، قوت کی قوت ہے۔ اس لیے سحری کے عمل کو ایک بات تو یہ ہے کہ سحری کا عمل یہ ہمارے لیے بہت مفید ہے، اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے، چاہے ایک لقمے کھانے کے لیے کہیں کیوں نہ اٹھ سکے۔ اس لیے رات بھر اگر ہم کھاتے پیتے رہیں لیکن سحری میں اگر ایک لقمہ بھی نہیں کھائیں تو سحری کی سنت ادا نہیں ہوگی، اس لیے سحری کا عمل کرنا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ آدمی جو ہے افطار کا وقت ہے،
مجھے اس وقت کہا گیا کہ بھئی سحری اور افطار کے سلسلے میں کہیں تو افطار کا وقت ہے. افطار کا وقت بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بہت قیمتی فرمایا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ آدمی جب افطار کے موقع پر دعائیں مانگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں. 3 آدمیوں کی دعا اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں، اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں ہوتا ہے. ایک مظلوم ہے کوئی، اگر جو کوئی وہ مانگے گا تو اللہ تعالیٰ مظلوم کی دعا کو بھی قبول کرتے ہیں. ایک جو ہے روزے دار کے لیے بھی فرمایا کہ روزے دار جب دعا کرتا ہے افطار کے وقت تک تو اللہ اس کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں. افطار کے موقع پر دعائیں قبول ہوتی ہے. اللہ فرشتوں سے کہتے ہیں کہ میرا بندہ دیکھو افطار کے موقع پر دعائیں مانگ رہا ہے، اس کی دعا پر آمین کہو. اس لیے دعا افطار کے وقت کی رد نہیں ہوتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں یہ بات ملتی ہے کہ دعا جب آدمی افطار کے موقع پہ کرتا ہے تو دعا اس کی رد نہیں ہوتی. لیکن ہمارا کیا معاملہ ہے افطار کے موقع پر؟ افطار ہمارا معاملہ ایسا ہو گیا ہے آج، افطار کی تیاری میں پورا وقت برباد ہو جاتا ہے، دعا کا موقع نہیں ملتا، اور جب افطار کے لیے بیٹھتے ہیں تو دعا کی طرف ہماری کوئی توجہ نہیں ہوتی ہے. اشیاء اتنی ہم برکھ لیتے ہیں افطار کے موقع پر کہ ان تمام افطار کی طرف ہماری توجہ ہوتی ہے. آج پانی نہیں ہے، اور جو ہے ٹھنڈا شربت نہیں ہے، مرچی نہیں ہے، اور فلاں نہیں ہے، یہ دیکھنے لگ جاتے ہیں. ارے اللہ کے بندو، جو کچھ میسر آ جائے ہم کو اس سے افطار کر لینی چاہیے، اور اس سے پہلے اللہ کے دربار میں دعا مانگنا چاہیے. بہت قیمتی وقت ہے افطار کے موقع پر، بہت قیمتی وقت ہے. ہماری گھر کی عورتیں ماشاءاللہ سے افطار کی تیاریاں کرتی ہیں اور پورے روزے داروں کے لیے کرتی ہیں. کاش اس وقت تیاریوں کے ساتھ تھوڑا سا وقت دعا کے لیے نکال لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس وقت کسی بندے کی اور روزے دار کی دعا کو رد نہیں کرتے ہیں، تو اس وقت رد نہیں ہوتی ہے دعا. اب نہیں تو کبھی بھی اللہ اس کا پھل ضرور دیں گے. ہم کو ایسا سمجھنا چاہیے دعا کے سلسلے میں کہ فوراً مل جائے، ایسا نہیں ہے. بلکہ اللہ تبارک و تعالی بندہ جب دعائیں مانگتا ہے تو اس کو محفوظ رکھتے ہیں، فوراً دے دیتے ہیں یا کچھ دنوں کے بعد دیتے ہیں. نہیں دنیا میں دیا تو پھر اللہ تعالیٰ میدان محشر میں اس کو دیتے ہیں. دعا کا بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو محفوظ رکھتے ہیں. تو روزے دار کی افطار کے موقع پر دعائیں قبول ہوتی ہیں. لیکن بعض مرتبہ بہت افسوس ہوتا ہے کہ بہت سے لوگوں کو دعاؤں کی ضرورت ہے، اللہ سے مانگنے کی ضرورت ہے. لوگ ادھر ادھر پریشان ہیں، بیمار ہیں، مجبور ہیں، بے کس ہیں، ادھر ادھر لوگوں سے دعاؤں کی درخواست کرتے ہیں. اب جب تم خود دعا کرو گے اور دعا اللہ تعالیٰ قبول کریں گے. رمضان میں اللہ نے کیسی عجیب رکھی ہے، جہاں پر رمضان کے روزوں کے سلسلے میں اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا، وہاں دعا کا بھی تذکرہ ہے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي. جب میرے سے میرا بندہ سوال کرتا ہے، دعا کی درخواست کرتا ہے تو میں اس کے بالکل قریب ہوتا ہوں. اللہ کتنے قریب ہیں. ایک جگہ قرآن میں ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تمہارے شہرک سے بھی زیادہ قریب ہیں. جب اللہ اتنے قریب ہیں تو اب دنیا کے لوگوں کے پاس جا کر دعاؤں کی درخواست کرنے کی اب کیا ضرورت رہی. آپ روزے دار ہیں، روزے دار کی دعا قبول ہوتی ہے، پھر وہ بھی افطار کے موقع پر. کیوں ہم بیٹھ کر اللہ سے مانگتے نہیں؟ تھوڑا گڑ گڑا لیں، تھوڑا رو لیں، تھوڑا اللہ سے منت و سماجت کر لیں، اللہ کو اپنی طرف متوجہ کریں. 2 وقت بہت قیمتی ہے. رمضان کے اندر تو پورے قیمتی وقت ہیں، لیکن سحری کا وقت بھی دعائیں قبول ہونے کا اور افطار کے وقت بھی دعائیں قبول ہونے کا ہے. اس لیے اللہ سے مانگیں. کتنے لوگ پریشان ہیں اس وقت، ان پریشانی. اگر آپ کو دعاؤں کی ضرورت نہیں ہے تو کم از کم پورے عالم اسلام کے لیے دعا مانگو، پورے مسلمانوں کے لیے مانگو، اپنے لیے مانگو، والدین کے لیے مانگو، بچوں کے لیے مانگو. یہ مانگنے کا وقت ہے. لیکن افطار کی تیاریاں، پھر بعض ایسے چیزیں ہیں جیسے افطار پارٹیاں ہونا شروع ہو گئی. اس میں تو الامان الحفیظ افطار کے موقع پر ایسی صورتحال ہے ہمارے بعض بھائیوں کی کہ افطار پارٹیاں کر رہے ہیں، محلوں میں ادھر ادھر سڑکوں پر ہو رہی. یہ افطار بہت اہم عمل ہے، روزے دار کے لیے بہت قیمتی وقت ہے. لیکن ادھر ادھر چندہ کرتے ہیں اور جو ہے جگہ جگہ گلیوں میں ادھر ادھر روڈوں پر افطار پارٹیاں کر رہے ہیں. کہاں کہاں اللہ نے کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا کسی کو تکلیف مت دو راستے میں. تکلیف دہ چیز کو اٹھانا ایمان ہے. اماطۃ الاذی عن الطریق، راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو اٹھانا ایمان کی علامت قرار دیا گیا.
حتیٰ کہ کوئی دینی جلسے دینی پروگرام کسی سڑک پر کر رہے ہیں اور وہاں سے جانے آنے والوں کو تکلیف ہو رہی تو وہ بھی غلط ہے. دینی پروگرام کرنا منع ہے، لیکن بعض لوگ افطار پارٹیاں کرتے ہیں بیچارے، وہ روڈوں کا نہیں خیال کرتے، لوگوں کے آنے جانے کا خیال نہیں کرتے، کسی انسان کو تکلیف ہو رہی وہ نہیں دیکھتے ہیں. ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ بس روڈ بلاک کر دیے اور وہاں افطار کا عمل ہو رہا ہے. اس سے بھی پرہیز کرنا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم لوگوں کو راحت پہنچانے کے لیے ہے، لوگوں کو عافیت دینے کے لیے ہے، اور روزہ اس لیے ہے کہ لوگوں کو عافیت پہنچائے. تو وہ وقت افطار کا موقع ہوتا ہے. تو افطار کے آداب میں یہ ہے کہ سکون کے ساتھ، عافیت کے ساتھ، اچھا دسترخوان بچھا کر دعاؤں کے اہتمام کے ساتھ ہو. یہ نہیں کہ بس کھڑے کھڑے افطار ہو رہا ہے. چاروں طرف صورتحال ایسی ہے شہروں میں، بعض مرتبہ بعض نوجوان بیچارے اس کو بہت اچھا عمل سمجھتے ہوں گے، ان کے نزدیک وہ اچھا عمل ہو رہا ہوگا، لیکن شریعت نے اس کو کسی روڈ پر، راستے پر، کتنا نقصان ہے. ایک آدمی کو بیمار ہے، کوئی ڈاکٹر کے پاس جانا ضروری ہے. اب آپ اگر افطار پارٹی کر رہے ہیں اور روڈ پوری بلاک ہے اور اس کو وہاں سے جانا پڑ رہا ہے اور اس کو سخت ضرورت ہے اس کو دواخانہ جانے کی، ڈاکٹر کے پاس جانے کی، وہی راستہ ہے، کوئی اور راستہ نہیں، تو آپ اپنے افطار کی محبت میں ایک بیچارے کو تکلیف میں مبتلا کر دیے ہیں. ہمارا دین، ہماری شریعت یہ نہیں سکھاتی کہ دوسروں کو تکلیف میں مبتلا کریں، بلکہ دوسروں کو راحت پہنچانا سکھاتی ہے، عافیت کرنا سکھاتی ہے. اس لیے ایسے تمام لوگ اگر افطار کروا رہے ہیں تو افطار کے اصول و ضابطے کو بھی ملحوظ رکھیں، شریعت کے پورے پیرائے کو ملحوظ رکھیں. اور کیا ہوتا ہے افطار پارٹیاں میں بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ نیچے چیزیں گرتی رہتی ہیں، ادھر گر گئی ادھر گر گئی، چیزیں ضائع ہوتی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رزق کا اکرام کرو، رزق کا احترام کرو، روزی کا احترام کرو. کھانے پینے کی اشیاء ہے، اب روڈوں پر افطار کر رہے ہیں تو پوری چیزیں ادھر ادھر بکھری ہوئی ہے، گری ہوئی ہے، تو ہم کیا اکرام کر رہے؟ روزے کا ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کا گھونٹ ہے، اس سے بھی افطار کرانے کا فرمایا. دیکھیے آپ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے افطار کرانے کی کتنی بڑی فضیلت فرمائی ہے. آدمی کو اللہ کے رسول نے فرمایا جو افطار کسی کو کراتے ہیں روزے دار کو، تو اللہ تعالیٰ اس روزے دار کے برابر افطار کرانے والے کو ثواب دیتے ہیں. اس کے روزے میں کوئی کمی نہیں ہوتی، اس کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوتی. یعنی جو روزہ رکھا ہوا ہے، اب آپ نے اس کا افطار کرا دیا تو روزے دار کو بھی ثواب ملے گا، افطار کرانے والے کو بھی ثواب ملے گا. اب اللہ کے رسول نے کتنی وسعت دی. ہو سکتا تھا غریبوں کو یہ خیال آئے کہ مالدار افطار کراتے ہیں، ہمارے پاس تو کچھ پیسہ نہیں ہے، ہم کیسا کرائیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ تمہارے پاس کچھ نہیں ہے، ایک پانی کا گھونٹ کسی روزے دار کو دے دو اور وہ روزہ افطار کر لے تو اس میں بھی ثواب ہے. تو ایک غریب سے غریب مسلمان کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ افطار کرانے کے ثواب میں شامل کر دیا ہے. پانی تو ہر ایک کے پاس ہوتا ہے، تو اس لیے آپ کو یہ پورا جمگٹھا جمع کر، پورے پیسے چندہ کر کے، وصولی کر کے اس طرح یہ کرتے روزے افطار کرانے کا کوئی زیادہ اس میں ثواب کی بات ہو سکتی ہے، لیکن آداب و احترام کے ساتھ ہو. لیکن اگر ہم نے ثواب کی جگہ دوسری چیزیں کر لیں تو کتنا گناہ ہو جائے گا، لوگوں کی تکلیفوں کا گناہ ہوگا، اور ان کو پریشانی کا، مصیبتوں کا جو جھیلنا پڑتا ہے اس کا گناہ ہمیں ہو جاتا ہے. اور کیا نقصان ہوتا ہے ایسے بڑے بڑے افطار پارٹیوں میں؟ مغرب کی نماز قضا ہو جاتی. افطار کرانے والے اسی چکر میں رہتے ہیں بہت دیر سے، نہ دعاؤں کا اہتمام ہوتا ہے، نہ کچھ، نہ جماعت کا اہتمام ہوتا ہے. مسجدیں بالکل قریب ہوتی ہیں، بالکل بازو سائڈ میں افطار پارٹی ہوتی ہے، روڈوں پہ نماز پڑھ رہے. ارے بھائی، آپ کو مسجد کی جماعت کے ساتھ بڑی مجمع میں نماز پڑھیں گے تو ثواب ہوگا، لیکن آپ افطار کراتے میں اتنے مگن ہو جاتے ہیں کہ آپ کو مغرب کی نماز کا بھی احساس نہیں ہوتا. رزق ضائع ہوتا ہے، نمازیں ضائع ہوتی ہے. اللہ کے بندوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے دار کا روزہ افطار کرانے کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اپنی نمازاں چھوڑ دو اور اپنی مغرب کی نماز کو چھوڑ دو. اور بعض مرتبہ جو ہے اس میں ایسے لوگوں کو بلایا جاتا ہے جو روزے دار کم ہوتے ہیں، اور روزے دار جو رہتے ہیں وہ بیچارے روزہ رکھنے والے تو ایسی پارٹیوں میں زیادہ جاتے نہیں، جاتے بھی ہیں تو احتیاط سے نمازوں کو چلے جاتے ہوں گے. لیکن ایک طبقہ اسی تیاری میں نہ روزہ رکھ رہا ہے، نہ مغرب کی نماز کا خیال ہوتا ہے، نہ افطار سے پہلے دعاؤں کا اہتمام ہوتا ہے. یہ بھی ہمارے لیے بڑے نقصان دہ عمل. آپ افطار کرائیے، کسی غریب کو کرائیے. کتنے لوگ ہیں، بعض مالداروں کو ہی کرا رہے.
ہمارے گھروں کے اندر افطار کا ماشاءاللہ ماحول ہے، ادھر سے ادھر افطار کرانے کے لیے افطار کے سامان بھیجتے ہیں گھروں کو، لیکن کیا بھی ہم نے سوچا بہت سے غریب ایسے ہیں بیچاروں کے گھر میں کوئی فروٹ نہیں آیا؟ آج ہمارے محلوں کو تلاش کرنا چاہیے، ہم اپنے محلوں میں دیکھنا چاہیے کس غریب کے گھر میں ان کے بچے روزے سے ہیں لیکن ان کے گھر میں کوئی فروٹ نہیں ہے، کوئی ان کے پاس شربت نہیں ہے، کوئی افطار کرانے کے لیے کوئی چیز قیمتی نہیں ہے۔ ہم ایسے گھروں کو تلاش کر کے افطار کے موقع پر افطاری ان تک پہنچانا چاہیے، لیکن ہم اکثر یہ دیکھتے ہیں کہ افطاری جن گھروں سے آتی ہم بھی وہیں بھیج رہے ہیں۔ ارے ہاں، جہاں بھرا ہوا ہے پہلے سے افطاری کا سامان ہے آپ وہیں بھیج رہے، ٹھیک ہے افطاری کرانے کا ثواب تو ملے گا ضرور، چونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے مطلق روزے دار کو افطار کراؤ، چاہے وہ مالدار ہو چاہے غریب ہو، لیکن غریبوں کو تلاش کرو افطار کے موقع پر۔ غریب گھرانوں کو دیکھو کہ بیچارے ان کے بچے بھی بلک رہے، دیکھ رہے، ترس رہے، دیکھو کہ ایک بازو گھر ہے مالدار کا، اس کے گھر میں حلیم بھی جا رہی ہے، دہی بڑے بھی جا رہے ہیں، پورے فروٹ کی قسمیں بھی جا رہی ہیں، اور بازو ایک غریب کا گھر ہے اس کے گھر میں کچھ نہیں آ رہا ہے۔ اس کے بچے کیا رو رہے ہوں گے بیچارے، افسوس کر رہے کہ میرا باپ بھی مالدار ہوتا، میرے گھر میں بھی پیسہ ہوتا تو ایسی میرے گھر میں افطاری آتی۔ اس لیے ایسے گھروں کا انتخاب کرنا چاہیے، ان لوگوں کو جو افطار کرانے کا شوق رکھتے ہیں، افطاری میں ثواب سمجھتے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ ہم ٹھنڈے مشروبات اور جو ہے فروٹ وغیرہ جو افطاری کے لیے ہم انتظام کرتے ہیں، ایسے غریب مسکین لاچار جو بعض بیچارے کسی جگہ مانگتے بھی نہیں خودداری کی وجہ سے، ان کے گھروں تک افطاری کا پہنچاؤ تاکہ ثواب زیادہ ملے، روزے دار کا ثواب ہمیں ڈبل مل جائے کہ اس کی غریب کی دعا بھی ہمیں لگے گی، اور پھر اس کے ساتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں اس کے گھر میں پہنچے گی تو ان کے گھروں میں بھی خوشحالی آئے گی، راحت ہوگی، سکون ہوگا، عافیت ہوگی۔ اس لیے روزہ افطار کرانا بھی ثواب ہے، لیکن ہم جو افطار پارٹیاں کر کے اس میں روزی کو ضائع کرتے ہیں اور اس کے سلسلے میں کوئی اہتمام نہیں کرتے، یہ بھی ہمارا غلط ہے۔ اس لیے کہ اللہ کے رسول نے افطاری کے موقع کی جو دعاؤں کے سلسلے میں نے جیسے عرض کیا ہے، اللہ فرشتوں سے کہتے ہیں دیکھو میرے بندے دعا کر رہے ہیں۔ اسی لیے حدیث میں حضور نے فرمایا روزے دار کو دو خوشیاں حاصل ہوتی ہیں، ایک افطار کے موقع پر بھی ہوتی ہیں، ایک اللہ کے رسول نے فرمایا کہ افطار کے موقع پر اور ایک اللہ سے ملاقات پر۔ تو افطار کی خوشی کیا ہے؟ اچھا، دعائیں کیوں قبول ہو رہی ہوں گی اس وقت؟ حکمت نظر آتی ہے کہ آدمی کے سامنے پورا دستر بچھا ہوا ہے، ادھر پانی ہے، ادھر تمام ہے، اب آدمی 2 منٹ کے لیے 5 منٹ کے لیے اب انتظار کر رہا ہے، تو اللہ کو کتنا اپنے بندوں پر رحم بھی آتا ہے، رشک بھی ہوتا ہے کہ دیکھو میرا بندہ سامنے روزہ کھولنے کے لیے چیزیں رکھی ہوئی ہیں لیکن صبر کر رہا ہے، میری خاطر صبر کر رہا ہے، میرے واسطے صبر کر رہا ہے۔ اس لیے فرشتوں سے اللہ کہتے ہیں میرے بندے جو ہے موقع ہے ان کو کھانے پینے کی سب چیزیں سامنے رکھی ہوئی ہیں لیکن نہیں کھا رہا، کیوں؟ ڈر رہا ہے اس بات سے کہ کہیں اس کا روزہ نہ ٹوٹ جائے، اس لیے پورا اہتمام کر رہا ہے کہ مجھے راضی کرنے کا۔ اس لیے اے فرشتوں، اب یہ جو بھی دعا مانگے اس کی دعا کے اوپر آمین کہو، یہ ہمارا خوشی کا موقع ہے اس وقت۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کے افطاری پر ثواب اور روزہ کرانے کے اوپر جو ہے اس وقت دعائیں مانگنے پر دعائیں قبول ہونے کی جو باتیں ارشاد فرمائی ہیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ بہت سے لوگ اس سلسلے میں غفلت میں مبتلا ہوتے ہیں، اس لیے اس کا خیال کرنا چاہیے۔ ہم اپنے روزے کے ساتھ دوسرے روزے داروں کا بھی خیال کریں۔ اس لیے اس وقت اللہم یا واسع الفضل اغفر لی، یا اللہم اجرنا من النار، استغفار کی کثرت ہے، دعائیں مانگنا نہیں آتا تو جو دعائیں آتی ہیں اس دعاؤں کو مانگیے۔ یہ نہیں کہ ہر بندہ کچھ نہ کچھ سوال اللہ کے سامنے کر سکتا ہے، اس لیے رمضان المبارک میں ہر عمل قیمتی ہے، تلاوت ذکر کے ساتھ سحری کرنا بھی اور اسی طرح افطار کرنا بھی، افطار کے آداب کی رعایت کرنا، سحر کے موقع پر سحر کی آداب کے موقع پر سحر کی تمام رعایت کرنا، یہ اگر مسلمان اس کو کرنا شروع کریں تو ہر عمل میں اللہ نے ہمارے لیے ثواب رکھا ہے۔ دیکھو کتنا ہمارے لیے ثواب ہی ثواب ہے، رمضان میں ہر عمل میں اللہ نے ثواب رکھا ہے۔ کاش امت کا ہر فرد اس ثواب سے فائدہ اٹھاتے اور اس فائدے کو اپنے لیے موقع سمجھتے اور اپنی زندگی کے اندر لانے کا یہ کام کرتے۔ آخر میں یہ بات بھی ذہن میں رکھیں، روزہ رکھنا فرض ہے
جو لوگ روزہ نہیں رکھ رہے ہیں وہ بڑے گناہگار ہیں، اس زمین پر انہیں رہنے کا حق حاصل نہیں، چونکہ 11 مہینے جب آدمی روزہ بغیر روزے کے دن گزارتا ہے تو بہت اپنی مرضی کے گزارتا ہے، لیکن جب رمضان المبارک کا مہینہ آ گیا تو کم از کم ہم روزوں کے ساتھ اپنا معاملہ جوڑ لیں، تراویحوں کا اہتمام کریں۔ بعض لوگ قرآن پاک کی تلاوت نہیں کرتے، قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہیں، اس لیے کہ خاص مہینے کا یہ وظیفہ ہے قرآن پاک کی تلاوت، اس لیے اس کے سلسلے میں بھی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے علماء کرام ہر جگہ یہ کہہ رہے ہیں کہ روزے کا اہتمام کریں اور اس کے جو آداب ہیں، روزہ رکھنے کی تمام چیزیں ہیں، اس کا بھی خیال کریں کہ ہم اپنے روزہ رکھتے ہوئے آنکھ کے گناہ سے، کان کے گناہ سے، زبان کے گناہ سے محفوظ رہیں، اس لیے کہ جب تک ہم گناہوں سے محفوظ نہیں رہیں گے روزے کی روحانیت اور روزے کا اثر ہم پر ظاہر نہیں ہوگا۔ اس لیے یہ بھی ایک ضروری چیز ہے۔ اللہ کرے کہ ہم سب کو رمضان المبارک کی صحیح قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے اور افطار اور سحر کے جو آداب ہیں اس کی رعایت کرنے کی بھی اللہ توفیق مرحمت فرمائے، اور ہم سب کو رمضان المبارک کی ایک ایک لمحے، ایک ایک دن، ایک ایک ساتھ، ایک ایک گھڑی، ایک ایک لمحے کی اللہ تعالیٰ قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ جانے رمضان